بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی وہ ہے تمام دلائل پر بیک وقت نظر رکھنا ضروری ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ آج کے اس دور کے اندر اختلافات زیادہ کیوں ہو گئے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اہل سنت میں ہی بہت سے افراد ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ دن بدن یہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو معذرت سے کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں پہلے نظریات قائم کیے جاتے ہیں، بعد میں اس پر تحقیق کی جاتی ہے اور بعد میں اس پر دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم نے ایک نظریہ قائم کر لیا، ایک موقف قائم کر لیا، اس کے بعد ہم اس موقف پر، اس نظریہ پر، اس آئیڈیالوجی پر ہم لوگ دلائل اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے موضوع کے مطابق اگرچہ کوئی ضعیف حدیث ملے، اگرچہ کوئی مقطوع حدیث ملے، جس طرح کے دلائل وہ عقلی ہوں، وہ نقلی ہوں، پھر چاہے اپنے اس بارے میں دلائل دیں یا کوئی غیر کی باتیں ہوں، جب ہمارے موقف کے، ہمارے نظریہ کے مطابق بات ہوتی ہے تو ہم ہر طرح کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ہر طرح کی ہم قول کو دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم غلط نظریہ پر ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان پہلے تحقیق کرے، اس موضوع کے تمام دلائل کو بیک وقت اچھی طرح سے غور و فکر کے ساتھ دیکھے اور پھر اس پر اپنا نظریہ قائم کرے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کی، کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ کو لے کے ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی بس رسول اللہ نے فرمایا کل بدعت دلالہ، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو پیش کر کے وہ لوگ ہمیں بدعتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں کام بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، جھنڈے لگانا بدعت ہے، لائٹنگ کرنا بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیوں یہ مسئلہ پیش آیا اور کیوں یہ اختلاف ہوا؟ کیونکہ تمام دلائل کو بیک وقت نظر میں نہیں رکھا گیا۔ مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی اس حدیث مبارکہ کو کل بدعت دلالہ کو مان لیا گیا، اسے اپنا لیا گیا، اور اس موضوع پر جو اس کے مخالف حدیث تھی اس حدیث مبارکہ پر نہ نظر کی گئی، نہ غور و فکر کی گئی اور نہ اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ وہ حدیث ہم بیان کریں گے۔ یہی تین کتابیں مسلم، نسائی اور ابن ماجہ، انہی تین کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم۔
شیئن، یعنی جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام رائج کیا تو اس کو بھی اس کا ثواب ہوگا، اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو، عمل کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے اس کام کو شروع کیا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں سے، اجر میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اور اس کے اگلے الفاظ ہیں کہ جس نے کوئی برا کام رائج کیا اس کو بھی گناہ ہوگا، جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی گناہ ہوگا، اور جس نے وہ کام رائج، جس نے وہ عمل کیا ہے اس کو عمل کرنے کا گناہ اس کام کو شروع کرنے والے کو بھی ہوگا، اور عمل کرنے والے کے گناہ کو کم نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں حضور نے دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ایک ہے سنتن حسنتن اور دوسرے ہیں سنتن سیئتن۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اور کل بدعت دلالہ والی حدیث مبارکہ کو جب ہم دونوں حدیثوں کو اچھی طرح سے دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ کل بدعت دلالہ والی حدیث مبارکہ میں تعویل کی جائے گی، اور یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس میں تعویل کر کے یہ حکم لگایا جائے گا کہ بھائیان بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور جو بدعت حسنہ ہے وہ اچھی ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا عمل کرنے والے کو بھی ثواب اور اسے شروع کرنے والے کو بھی ثواب، اور جو بدعت دلالہ والی بدعت ہے یہ بدعت سیئہ ہے، اور یہ وہ بدعت ہے کہ جس کے کرنے والے کو گناہ اور جس نے وہ کام شروع کیا اس کو بھی گناہ۔ اب یہاں پر اس مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ہم کسی موضوع پر تمام دلائل کو مد نظر رکھیں گے تو کس طرح سے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مزید مثالیں دیتا ہوں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ حدیث بیان کرتا ہے ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ ایک دوسری حدیث لے کے آتا ہے، اس کے الفاظ ہیں ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری اطرت، میری اہل بیت۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور نے دو چیزیں ارشاد فرمائی اور ادھر بھی دو چیزیں فرمائی، اب ہوا کیا؟ ایک گروہ ایسا ہے جس نے اس حدیث مبارکہ کو، کتاب اللہ و سنت نبی یہی والی حدیث کو پکڑ لیا اور اس کے ذریعے سے اس نے ایک نظریہ قائم کر لیا۔ جو دوسرا گروہ تھا اس نے دوسری حدیث کو پکڑ لیا اور اپنا اس کے ذریعے سے ایک اپنا نظریہ قائم کر لیا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس موضوع کی تمام براہین کو، اس موضوع کے تمام دلائل کو اپنے زیر نظر رکھنا ہے، ان پر غور و فکر کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نظریہ قائم کرنا۔ احادیث سماعت فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت، موطا امام مالک کی حدیث۔ دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ تیسری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر،
میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ چوتھی حدیث مبارکہ سماعت فرمایا، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر چلو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پہ چلو۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ مشکات کی حدیث۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ سماعت فرمایا، حضور نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، یعنی ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد ہم یہ نظریہ قائم کریں گے کہ جس حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ وہاں پر مقصد یہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا تھا، ان کی شان کو بیان کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف یہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تمام دلائل و براہین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اللہ کی کتاب، حضور کی سنت، حضور کی اہل بیت، حضور کے خلفاء ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے بعد امت کے جو بڑے گروہ ہیں ان کی اقتداء و پیروی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ، یہ نظریہ ان حدیث کو سمجھنے کے بعد قائم ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایک حدیث پکڑ لیں تو پھر نظام، پھر اختلافات آئیں گے۔ اس موضوع پہ میں لمبی بات کر سکتا ہوں، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث۔ اب اس ایک حدیث مبارکہ کو پڑھنا اور بیان کرنا، یہ شان مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عظمت، یہ شان امام حسین کی بیان کی تو اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے چہرے نکھر آتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن یہی الفاظ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں تو ان کو بیان کرنا اور ان کو سامنے رکھنا، ان حدیث کو بیان کرنا، یہ نظر نہیں آتا۔ اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس پر نسبیت کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تمام دلائل و براہین کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ کیا نکلے۔ حضور نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا العباس منی و انا منہ، عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا الاشعریون ہم منی و انا منہم، اشعری قبیلہ مجھ سے ہے، میں اشعری قبیلہ سے ہوں۔ اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ، حضور نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔
اچھا، ان تمام حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے نکھر کے شان سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے۔ جب تمام دلائل سامنے ہوں گے تو اختلاف ختم ہوگا۔ جب ایک حدیث ایک دلیل کو سامنے رکھ کے اپنا نظریہ قائم کر لیا اور اس موضوع کی جو باقی حدیث ہیں ان کا رد کر دیا گیا تو پھر اس سے اختلافات میں اضافہ ہوگا، اختلافات کم نہیں۔ جب یہ تمام احادیث عوام کے سامنے رکھی جائیں گی اور ان تمام احادیث کو ایک وقت میں اپنے سامنے رکھ کر ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد پھر اس پر جو آپ فتویٰ لگائیں گے، اس پر پھر آپ جو نظریہ قائم کریں گے وہ درست نظریہ ہوگا اور وہ اختلافات کو ختم کرے گا۔ اس لیے پہلے دلائل پر غور کریں، پہلے دلائل کو دیکھیں، بعد میں اس پر اپنا نظریہ قائم کریں۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے آپ نے اپنے نظریہ کے مطابق احادیث کو ماننا ہے، اور جو احادیث آپ کے نظریہ کے مطابق نہیں ہیں آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس پر غور کرو۔ اگر یہ امت چاہتی ہے کہ اختلافات ختم ہوں تو ایک حدیث لوگوں کے سامنے لانا، دوسری حدیث کو نہ ماننا، اس طرح سے اختلافات میں اضافہ ہوتا ہے، اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ آج کل کچھ ایسے بندے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کہ میں نہ میں وہابی نہ میں سنی، میں بس مسلمان ہوں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا اور کم سے کم تو عقل کے ناخن لے، اگر تو یہ فرقوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو پھر کیوں تو ایک حدیث کو مد نظر رکھ کر ایک حدیث کو لینے کے بعد دوسری احادیث کے خلاف نظریہ قائم کر لیتا ہے؟ یہ تو کوئی منصفانہ بات نہیں، منصفانہ کردار تو نے ادا نہیں کیا۔ بات تو یہ ہے نا کہ تو بالکل نیوٹرل ہو اور تمام دلائل کو بیک وقت غور و فکر کرے، اور تجھے یہ بات ماننی پڑے گی کہ نظریہ حق وہی ہے۔ حقیقی طور پر نظریات میں جو سب سے اچھا نظریہ ہے اور جو سب سے درست نظریہ ہے وہ وہی نظریہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا تھا، وہ وہی نظریہ ہے جو اہل سنت کا نظریہ۔ ہم اسی لیے اہل سنت کے نظریات پر، کیوں؟ تمام دلائل کو جب تم غور و فکر کے ساتھ پڑھو گے نا، تمہارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ حقیقی طور پر جو سب سے درست نظریہ ہے وہ اہل سنت کا نظریہ ہے، کیونکہ ہم تمام دلائل کو بیک وقت نظر کرتے ہیں، تمہاری طرح کسی ایک حدیث کو گود نہیں لیتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ آج کے جو نوجوان ہیں نا، جو ادھر سے ایک حدیث سن کے آتے ہیں اور آ کر ہم پر اپنے نظریات جھاڑتے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہیں نا، ان حدیث کے حوالہ جات لے کے جاؤ اس کے پاس، اور جو ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں جی فلاں حدیث کا جواب دو، ان سے حدیثوں کے جواب لے کے آؤ، انہیں کہو کہ حدیثوں کے جواب دیں، پھر پتہ چلے گا تمہارا منصفانہ کردار کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو، شیطانی لوگ، انہیں شیطان الہام کرتا ہے، شیطان سے سیکھ کے آتے ہیں یہ لوگ اس طرح کے کام۔ میرا مقصد اختلافات کو پروموٹ کرنا نہیں، میرا مقصد اختلافات کو ختم کرنا۔ صرف عقل مند بندہ ہی آج میری بات کو سمجھ پائے گا کہ میرا مقصد کیا ہے، کیونکہ جو جاہل بندے ہوں گے وہ تو پھر اسی طرح جس طرح اختلافات کرتے ہیں وہ آ جائیں گے۔ تم میرے پاس ایک حدیث لے کے آؤ، یہ انصاف ہے؟ برا مجھے بتاؤ۔ ایک لڑکا آیا میرے پاس، اس نے کہا جی میں نے ریسرچ کی تو رفع یدین پہ مجھے سینکڑوں احادیث مل گئیں، اس لیے میں نے رفع یدین شروع کر دیا۔
میں نے کہا بھائی خدا تجھے عقل دے، تو نے سینکڑوں احادیث رفع یدین کرنے پر تو دیکھی، لیکن جو سینکڑوں احادیث رفع یدین نہ کرنے پر ہیں ان میں سے کسی ایک حدیث کو بھی تو نے کھول کے نہیں دیکھا اور تو نے رفع یدین کرنا شروع کر دیا، یہ نظریہ قائم کر لیا، یہ تو غلط ہے۔ جس طرح تم نے رفع یدین کرنے کی سینکڑوں احادیث کا مطالعہ کیا ہے، تو اسی طرح رفع یدین نہ کرنے کی سینکڑوں احادیث کا مطالعہ کر، پھر بعد میں تیری عقل یہ گواہی دے گی کہ جو نظریہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہ نظریہ بالکل درست نظریہ ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہمیں مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ بالکل 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ بات تجھے ماننی پڑے، ایسے نہ کرو بہک جاؤ گے، ایک حدیث سنی لو جی اس کی طرف بات، ایک موضوع پہ جو بندہ آپ کو 100 حدیثیں بتا رہا ہے نا، اس سے آپ اس موضوع کے متعلق اپنا نظریہ قائم نہ کریں، غور کریں، اور اس کے مخالف جتنی احادیث ہیں ذرا ان پر بھی تو غور کریں، جو 100 احادیث آپ کے موضوع کے مطابق ہیں ان 100 کے جو مخالف احادیث ہیں ان کو بھی تو ذرا دیکھیں، بعد میں ان تمام احادیث کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے ایک درست مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، پھر اس کا حل تلاش کریں۔ امید ہے کہ آج کے اس مختصر سے لیکچر میں نوجوانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہوگا، اور میں نے کوشش کی کہ آپ احباب کو اچھی طرح سے میں یہ بات سمجھا سکوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ خالق کائنات آپ سب کو دین حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی، دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔